بھی تعاون کریں گے اور اپنی اس بیماری کو چھپانے کی کوشش نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. میں آپ کی جانب سے آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے ریاض احمد ہاشمی صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں لاہور ایجوکیشن بورڈ کے. السلام علیکم ہاشمی صاحب. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ فرمائیے گا کہ ظاہر اس وبا کی صورتحال میں، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر بھی متاثر ہوا ہے باقی سیکٹرز کے ساتھ. تو آپ جی سر. کیا سمجھتے ہیں، کیا پالیسی بنائی جائے گی، کس طرح سے کنفیوژن عوام کی کلیئر ہوگی ایگزامز کے حوالے سے بھی اور آن لائن سسٹم یا فیسوں کے حوالے سے سارا معاملہ؟ اس سلسلے میں جی میں عرض کروں کہ میں چونکہ پرنسپل ایم بی او کالج بھی ہوں اور میرے پاس چیئرمین لاہور بورڈ کا ایڈیشنل چارج بھی ہے. جی جی. تو ہم نے جو بی ایس کی کلاسز ہیں وہ تو آن لائن شروع کی ہوئی ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی ہمیں جو بھی انسٹرکشن دی تھی اس کی روشنی میں ہم بچوں کو آن لائن پڑھا رہے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ان کے ایگزام بھی آن لائن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ سیمیسٹر کو پروموٹ ہو جائیں گے. باقی رہی بات آپ کے یہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور میٹرک کے امتحانات، تو اس سلسلے میں ہم نے میٹرک کا 10th کا تو امتحان لے لیا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، ویسے تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی ہمیں اس کو اوبے کرنا ہے، لیکن پنجاب میں تمام بورڈز نے میٹرک کا امتحان لے لیا ہے. تو اگر اس کی مارکنگ ہو جائے تو پھر تو بچوں کو ان کے اوریجنل نمبر مل جائیں گے، کیونکہ امتحان نہ ہونے سے جو کمزور بچے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم پروموٹ ہو گئے یا پچھلے نمبروں سے ہی آگے چلے گئے، لیکن جو بچے جنہوں نے پروموٹ اپنے امپروو کرنا ہوتا ہے ان کو بیچاروں کو مشکل لگتا ہے. اور خاص طور پہ یہ سیکنڈ ایئر میں جب پروفیشنل کالجز میں لوگوں نے داخلہ لینا ہے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرسٹ ایئر میں اگر اتنا نہیں کر سکے اپنے آپ کو بہتر، تو ہم سیکنڈ ایئر میں اور محنت کریں اور اپنے کو امپروو کر کے کسی اچھے ادارے میں داخلہ لے لیں، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹی اور یہ پروفیشنل جو کالجز ہیں اس میں وہ داخلہ لے سکیں. تو اس سلسلے میں بھی کچھ لاہور کنفیوژن بورڈ ہے. میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں استاد؟ اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ابھی فارمولہ طے پانا ہے، تجویز آپ نے دے دی ہے، ابھی فارمولہ کیا طے نہیں پایا کہ کس طریقے سے ان کو پروموٹ کیا جائے گا؟ جیسے میٹرک کے تو ہو گئے ایگزام، لیکن ان کے جو پریکٹیکلز ہیں وہ رہ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا معاملہ ہے ہاں جی، اس کو فرسٹ کس ایئر طرح سے سیکنڈ آپ ایئر، ٹیک اپ کریں گے؟ فرسٹ ایئر کے امتحان کو تو پینڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ٹرمینل ان کی پوزیشن یا ایگزام نہیں ہے، وہ تو کچھ بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے. سیکنڈ ایئر کا البتہ امتحان ضروری ہے، اور گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق تو وہ جو فرسٹ ایئر کے مارکس ہیں انہی بنیادوں پہ ان کو ویٹیج، اسی ویٹیج سے سیکنڈ ایئر میں دے دیا جائے گا. لیکن اس سلسلے میں کچھ کوئریز بھی ہیں، کچھ امپلیکیشنز بھی ہیں. مثلا کچھ لوگ فیل ہیں جو یا ڈوین امپروو کرنا چاہتے ہیں یا سبجیکٹ امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں کل منسٹر اسکول ایجوکیشن، منسٹر ہائر ایجوکیشن اور پنجاب کے تمام بورڈز کے چیئرمین کی میٹنگ ہے لاہور میں، لاہور بورڈ میں ہی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ. تو اس میں ہم جو بھی اپنی ریکمنڈیشن ہے وہ تیار کریں گے، اور چونکہ یہ فیصلے پھر وفاق لیول پہ ہونے ہیں تو پھر وفاق کے لیول پہ تجاویز جو آپ کی بھی چلی جائیں گی. جی اچھا وہاں جائیں. لاہور بورڈ میں کیا انضامات کیے گئے ہیں کورونا سے نمٹنے کے لیے؟ ظاہر حفاظتی تدابیر کیا کورونا سے احتیاطی؟ نمٹنے کے لیے بیسیکلی جو پالیسی گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے اسے ہی ہم فالو کر رہے ہیں، اور ایز سچ بورڈ تو بند ہے پریکٹیکلی، تو جی جی. کیونکہ پبلک ڈیلنگ بھی بند ہے. ہم بہت ایمرجنسی نیچر کے جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں. پبلک کے خاص طور پہ کوئی ویریفیکیشن ہے کسی کی وہ کروا رہے ہیں، کیونکہ بعض کا ڈگری کی ویریفیکیشن جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی پے اور نوکریاں جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو باقی روٹین کے کام جو ہے وہ بند ہیں. تو ایز سچ بورڈ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہیں آج کل تو اس وقت. تو اگر یہ جیسے لاک ڈاؤن کھل گیا ہے تو گورنمنٹ اگر وہ اجازت دیتی ہے تو پھر روٹین کے کام شروع ہو جائیں گے. لیکن فی الحال تو لاہور بورڈ میں بہت جو اسکیلیٹل سٹاف ہے ہمارا، چند تھوڑا سا بہت ایمرجنسی والے لوگ آتے ہیں، وہ سارے لوگ نہیں. اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو کلاس پروموشن کے حوالے سے آپ نے فارمولہ بتایا ویٹیج کے حوالے سے، تو کیا اس فارمولے کا اطلاق جو ہے وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس پر بھی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ پہ بھی ہوگا، کیوں نہیں، سب پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ریاض احمد ہاشمی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. سر اب تعلیم کا بھی کافی نقصان ہوا، اس پالیسی کو آپ